بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر جوانی میں لوگ رحمان سے دور ہو کر شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ شیطان اسے دنیاوی لذتوں کو جذب نظر بناتا ہے تو انسان اس دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا، انہیں اپنا بنانے کے بہانے ڈھونڈنا، انہیں پیار محبت کے جھانسے دینا، زندگی پر ساتھ نبھانے کے وعدے کرنا، خوش رکھنے کے گر بتانا، جادو ٹونے ٹوٹکے اور پھر چلے کاٹنا۔ بیٹا حنیف، جب میں نے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں بھی کتاب و سنت کے طریقوں سے ہٹ گیا، جادو کرشموں کے بھنور میں پھنس گیا۔ وہ نادانی کے باعث نئی نئی تتلیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے نت نئے طریقے استعمال کرنا۔ جنہوں نے مجھے روکنا ٹوکنا تھا وہ تھے ہی نہیں، گھر میں ہی بڑا تھا تو مجھے کسی کا کوئی ڈر نہ رہا۔ میں اس وقت اپنے آپ کو ایک بگڑا نواب سمجھتا تھا۔ پہلے تو میں اپنی کامیابی کے لیے تعویذات بنانے کے لیے کتاب خرید کر اس میں سے پڑھ پڑھ کر عمل کرنے لگا، لیکن جب ناکام رہا تو پھر عاملوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ کبھی کہا تو کبھی کہا، جو کچھ وہ مانگتے تو میں بلا چون چرا کیے دے دیتا، لیکن فائدہ نہ ہوتا۔ آخر تنگ آ کر میں نے سوچا، جو کچھ میں کماتا ہوں وہ سب ان جعلی عاملوں کو دے دیتا ہوں، کیوں نہ میں پاکستان کے اس حصے میں جاؤں جہاں کا جادو بہت مشہور ہے۔ کافی لوگوں سے سن رکھا تھا کہ بنگال کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پاکستان کے شہر بنگال جا کر جادو سیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ تو پھر اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس فن کو سیکھنے کے لیے، اپنی بری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک دن میں بنگال جا پہنچا۔ کافی روز بنگال میں مجھے پھرتے ہو کے، مگر ابھی تک مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ ایک دن بنگال کے ایک علاقے میں جا رہا تھا۔ عصر کا وقت تھا کہ ایک دروازے پر مجھے دو خوبصورت نوجوان لڑکیاں کھڑی نظر آئی۔ یہی تو میری کمزوری تھی، جہاں میں صنف نازک کو دیکھتا تو بس وہیں کا ہو کر رہ جاتا۔ ان جیسی کلیوں کو مسلنے کے لیے ہی تو میں بنگال کی گلیوں کی خاک چھان رہا تھا، بازاروں میں در بدر پھر رہا تھا۔ میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور انہیں یکٹک دیکھنے لگا۔ کیوں نہ دیکھتا، دونوں جوانی کی اس دہلیز پر آ کھڑی ہوئی تھی جس میں خوبصورتی میں کشمیر کا سارا حسن موجود ہو۔ دونوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، حسین و جمیل چاند جیسی رنگت، سیب جیسے سرخ سرخ گال، ہرنی سی آنکھیں، باریک و سنہرے بال، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جب مجھے ان کے قریب کھڑے چند منٹ گزر گئے تو ان میں سے ایک بولی، کیا چاہتے ہو؟ میں نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا، تمہارے حسن کی خیرات چاہتا ہوں۔ دوسری بولی، ہمارے اس حسن کی خیرات تم کو مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، یہاں سے چلتے بنو۔ مہنگی پڑتی ہے تو پڑنے دو، میں یہاں سے کیسے جاؤں؟ میرے پاؤں میں تو آپ کے حسن نے زنجیریں ڈال دی ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک لڑکی اندر چلی گئی۔ میں سمجھا شاید اندر سے کسی مرد کو بلانے گئی ہے، لیکن یہ کہ دوسری نے وہاں کھڑے کھڑے مجھے آنکھ مار دی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں تو لٹو ہو گیا۔ اتنے میں دوسری نے جو اندر چلی گئی تھی، اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، ہلکی سی اپنے منہ سے سیٹی بجائی۔ میں نے سیٹی کی آواز پر ادھر دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے جھک کر 3 بار سلامی پیش کی اور ساتھ ہی مجھے اندر بلانے کا اشارہ کیا۔ میں بھی تو یہی چاہتا تھا جو مجھے کچھ کیے بغیر خود بخود حاصل ہو رہا تھا۔ میں اپنے پاس کھڑی ہوئی دوشیزہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بجلی سی تیزی سے اندر داخل ہوا تو یہ کیا، میں اپنی اصلی انسانی حالت ہی کھو بیٹھا، کیونکہ جیسے ہی میں اندر والی لڑکی کے قریب ہوا، اسے پیار کرنے لگا تو اس نے جادو کی چھوٹی سی سوئی میرے کان میں چبوتے ہوئے کہا، بیل بن جا، جس سے میں فوراً انسان سے بیل کی شکل اختیار کر گیا۔ تو ان دونوں نے میرے گلے میں رسا ڈال کر کونٹے کے ساتھ باندھ دیا اور پھر میرے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگی، اب سناؤ ہمارا حسن تم کو کیسا لگا؟ ابھی تو ہم نے تم کو اپنے حسن کی خیرات بھی دینی ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر خود بخود میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بیٹا حنیف، میں وہاں پورے 12 سال بیل بن کر رہا۔ یہ گردن پر کولہ کا نشان جو تم کو دکھایا ہے وہی بیل بن کر ہل کھینچنے کا ہے۔ وہ 12 سال کا عرصہ اپنی زمینوں پر مجھ سے ہل چلواتی رہی،
تایا ابو کیا آپ اس دوران چارہ کھاتے رہے؟ نہیں بیٹا، روٹی سالن بلکہ زیادہ تر چاول ہی کھایا کرتا تھا۔ پر وہ کیسے تایا جان؟ پہلے روز جب رات کے کھانے کا وقت ہوا تو دونوں بہنیں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ہماری بات کو غور سے سنو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت رعایت کی ہے، تم کو گدھا یا کتا نہیں بنایا، بیل بنانے پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم پردیسی ہو، ہمارے علاقے کے تو بالکل نہیں ہو، اور پھر تمہیں بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی۔ میں نے سر کو ہلا کر ہاں میں جواب دیا تو وہ بولی دیکھو ہمارے ساتھ چلاکی اور ہوشیاری مت کرنا، اگر کھانا کھانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں انسانی شکل میں واپس لا کر کھانا پیش کر دیں گی، اگر تم نے اپنے بچاؤ کے لیے ایسی ویسی کوئی حرکت کی یا غلطی سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ سوچ تمہارے لیے یہاں سے بھاگنا ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن ایسی غلطی کی سزا تم کو ایک بازو اور ایک ٹانگ توڑ کر ہمیشہ کے لیے کتا بنا دیا جائے گا، اور اگر خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح کھانا کھا کر ہمارے اشاروں پر چلتے رہو گے تو ہر روز صبح شام 2 ٹائم تم کو چند لمحے یہ انسانی شکل دیکھنا نصیب ہو جایا کرے گی اور کھانا بھی ملتا رہے گا۔ ہماری بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ میں نے سر کو جنبش دی، گویا میں نے ان کی بات کو نہ صرف سن لیا بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی سر کو ہلا کر یقین دہانی کروا دی۔ جب انہیں مجھ پر یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے جال میں پھنس چکا ہے اور ہمارے ڈرانے سے خوف زدہ بھی ہے تو ایک نے آگے بڑھ کر جیسے ہی میرے کان سے سوئی نکالی تو میں فوراً اپنی اصلی انسانی حالت میں آ گیا، تو دوسری نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ میں جو پہلے اپنے آپ کو رستم یا افلاطون اور ہوشیار چلاک سمجھتا تھا، اب ان حسین و جمیل لڑکیوں کے سامنے بھیگی بلی بن کر بیٹھا، ندامت سے سر کو جھکائے کھانا کھانے میں مشغول رہا۔ اب تو میں چہرہ اوپر کرنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کھانا ختم کیا تو انہوں نے دوبارہ سوئی میرے کان میں چبو دی، مجھے بیل بنا کر دوبارہ اسی جگہ کونٹے سے باندھ دیا۔ تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا، صبح شام 2 وقت مجھے انسان بنا کر کھانا کھلایا جاتا اور ہر روز حیوان بنا کر زمینوں پر لے جا کر صبح سے شام تک ہل چلایا جاتا۔ 12 سال کا عرصہ متواتر اسی طرح گزر گیا۔ میں اپنے دل میں یہ سوچتا اور اپنے آپ سے کہتا کہ برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں بے شمار خواب دیکھتا ہے، اپنی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے خلوص دل سے کوشش کرتا ہے، مگر تقدیر کا ایک ہی جھونکا امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے تو پھر انسان آنسو بہانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور بے بس ہو جاتا ہے۔ میں بھی اب بے بس اور مجبور تھا، سوچتا اسماعیل اس قید سے رہائی ملنا بہت مشکل بلکہ بہت ہی ناممکن ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی روپ دیکھے، آندھیوں نے تیز چلنا اور بارش نے آنسو بہانا سکھایا، کلیوں نے مجھے مسکرانا سکھایا، بہار نے مجھے جینے کا درس دیا، وہاں خزاں نے اجڑنے کا منظر بھی دکھا دیا، ادھر ندی کی خاموشی سے بہتے پانی نے مجھے زندگی صبر سے بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا، تو سمندر کے طوفانوں نے مصیبت کا مقابلہ کرنا بھی بتا دیا۔ اگر کلی نے پھول بن کر کھلنے کی شہادت دی تو پاؤں تلے کچلی پتیوں نے آنے والی موت کا احساس بھی دلا دیا۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوا نے جہاں 2 وقت صبح شام ٹھنڈک اور سکون کا احساس دلایا، وہاں چلتی آندھی اور بجلی کی گن گرج نے گھروں کے جلنے کی پیشن گوئی بھی کر دی۔ امید کی کرن نظروں سے دور ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وقت سب زخموں کا مرہم ہے۔ ہر روز صبح شام چند لمحے انسانی روپ میں اپنے آپ کو دیکھتا، لیکن اس عذاب سے چھٹکارا پانا اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں خدا کے آگے بھی التجا کرنے یعنی دعا کرنے سے بھی ڈرتا تھا کہ کس منہ سے میں رب سے عرض کروں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ میں نے اب تک کوئی نیک کام تو کیا نہیں تھا، برائیوں اور گناہوں کی دلدل میں دنسا ہوا تھا،